بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين فإنه خير الناس والمؤمنين أما بعد سامعین گرامی معززین کرام، ہماری گفتگو قرآن پاک کی سورتوں میں سے دوسرا سورہ ہے سورہ بقرہ۔ سورہ بقرہ کے عنوان سے ہو رہی تھی اور آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے عرض کیا کہ سورہ بقرہ قرآن مجید کا دوسرا سورہ ہے اور یہ قرآن پاک کا طویل ترین سورہ ہے۔ سورہ بقرہ کی 286 آیات ہیں اور اس میں پہلی آیات میں پروردگار عالم نے متقیوں کی صفات کو بیان کیا کہ متقی کی 5 صفات ہیں۔ پہلی صفت یہ ہے کہ متقی وہ لوگ ہوتے ہیں یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ دوسری صفت یقیمون الصلاۃ، متقیوں کی دوسری خصوصیت یہ ہے کہ وہ اہل نماز ہوتے ہیں، اقامہ صلاۃ کرتے ہیں۔ تیسری صفت ومما رزقناہم ينفقون، اور وہ اللہ کی راہ میں مال کو خرچ کرنے والے ہیں، جو کچھ اللہ نے دیا وہ اس کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ اور میں عرض کرتا چل جاؤں کہ انفاق بھی اللہ کی نعمت ہے جو لوگ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ قرآن پاک نے انہی لوگوں کے بارے میں یہ فرمایا جو لوگ انفاق کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، وہ اہل تقویٰ میں سے، اور جو لوگ خزانے کو جمع کرتے ہیں، مالوں کو جوڑتے ہیں اور اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، ان کو اس انداز سے بیان کیا۔ سورہ توبہ کی آیات ہیں جس میں پروردگار عالم نے فرمایا والذین یکنزون من الذهب والفضة، وہ لوگ جو سونے اور چاندی، یہ سکے تھے اس دور کے، سونے اور چاندی، یعنی یہ اپنا مال و زر کو جوڑتے ہیں، جمع کرتے ہیں، خزانہ بناتے رہتے ہیں۔ ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، اور یہ اللہ کی راہ میں اپنے مال، اپنی دولت، اپنا زر، اپنا خزانہ، اپنا سونا و چاندی، اپنے ڈالر، اپنا روپیہ، پیسہ، جو کچھ بھی ہے یہ اللہ کی راہ میں انفاق نہیں کرتے ہیں، خرچ نہیں کرتے ہیں۔ فبشرہم بعذاب الیم، اے میرے رسول ان مال کا ذخیرہ کرنے والے، ان بخل کرنے والے، ذخیرہ دوزی کرنے والے اور اللہ کی راہ میں مال خرچ نہ کرنے والوں کو تم دردناک عذاب کی خوشخبری دے دو۔ عذاب کس طرح کا ہوگا؟ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، ان کے جو مال ہوگا جس کو انہوں نے جوڑا تھا، جس کو انہوں نے خزانہ کیا، جس کو انہوں نے اللہ کی راہ میں انفاق نہ کیا، غریبوں، یتیموں، مسکینوں پہ خرچ نہ کیا، ہمدردی خلائق کے لیے انہوں نے اپنے مال کو راہ خدا اور خوشنودی پروردگار کے لیے قربان نہ کیا، یوم قیامت کے دن اس مال کو یحمى علیہا فی نار جہنم، جہنم کی آگ سے تپایا جائے گا، جہنم کی آگ سے گرمایا جائے گا، اور اس جہنم کی آگ سے ان کے مال کو، زر کو، اس کے سونے اور خزانے کو گرم کرنے کے بعد جبا، ان کے مال جو ہوگا اس کا تقوا بہا جباہم، ان کی پیشانیوں کو داغا جائے گا۔ جو تکبر اور فرعونیت ان میں بھری تھی، پروردگار عالم کی نافرمانی میں اس قدر غرق ہو گئے تھے کہ مال اللہ کا دیا ہوا لیکن راہ خدا میں خرچ کرنا اپنی توہین سمجھتے تھے، بخل کو، کنجوسی کو اپنے لیے وہ باعث فخر سمجھتے تھے، ان کی پیشانیوں کو داغا جائے گا۔ تقوا بہا جباہم وجنوبہم، اور ان کے پہلوؤں کو داغا جائے گا، وظہورہم، ان کی پشتوں کو بھی داغا جائے گا۔ جہنم سے تپانے کے بعد، جہنم کی آگ سے گرما کر داغ کر کے ان کی پیشانیوں، ان کے پہلوؤں اور ان کی پشتوں کو انہی کے مال سے داغا جائے گا اور کہا جائے گا ھذا ما کنزتم لانفسکم، یہ وہی مال ہے جس کو تم نے اپنے لیے جوڑا تھا،
یہ وہی مال ہے جس کو تم نے اپنے لیے خزانہ کیا تھا، یہ وہی مال ہے جس کو تم نے بینک بیلنس بنانے کی کوشش کی تھی کہ میں مالدار بن جاؤں اور میں ایک بہت بڑا خزانہ دار بن جاؤں۔ یہ وہی مال ہے، یعنی اللہ کی طرف سے جو عذاب بن کر ان کے لیے دردناک عذاب بن رہا ہے، انہی کا اپنا جمع کیا ہوا مال ہے، یہ وہی مال ہے۔ فذوقوا، مزہ چکھو اس مال کا، موسمات کا مزہ چکھو، ما کنتم تکنزون، جو تم نے خزانہ کیا تھا، جو تم نے جوڑا تھا اپنی عزت و شہرت کے لیے، اپنے لیے اس مال کو خزانہ کیا تھا، اسی مال کا مزہ چکھو۔ آج تک کائنات عالم میں کوئی ایسا فرد نہیں ہے جو اس دنیا سے اپنے مال کو آگے لے کر گیا ہو۔ دنیا پہ بڑی حکومت کرنے والے فرعون، نمرود، بڑی حکومت کرنے والے امیر تیمور جیسے لوگ جو 3 بر اعظموں پہ حکومت کرتے تھے، غیر خالی ہاتھ ہیں، کوئی کچھ نہیں لے کر جانے والا۔ لہٰذا اسی لیے پروردگار عالم نے متقینوں کی صفات میں سے ایک صفت لگا دی ہے کہ مومنین و متقین وہ لوگ ہوتے ہیں جو اپنے مال کو اللہ کی راہ میں انفاق کرتے ہیں، خرچ کرتے ہیں، صدقات کی صورت میں دیں، خمس کی صورت میں دیں، زکوٰۃ کی صورت میں دیں، ایثار کی صورت میں دیں، کسی طرح سے بھی ہو وہ مال کو، بلکہ ہر ایک چیز جو اللہ نے دی ہے وہ راہ خدا خوشنودی پروردگار کے لیے خرچ کرتے ہیں۔ بس ایک نقطہ اور عرض کرتا چلے جاؤں، یہ صفات ہیں متقی لوگوں کے لیے۔ اللہ نے کائنات کی تمام اشیاء کو پیدا کیا ہے انسان کے لیے۔ اسی سورہ بقرہ میں آیت نمبر 22 میں پروردگار عالم نے فرمایا خلق لکم ما فی الارض جمیعا، جو کچھ زمین میں ہے، جو کچھ ہے، شجر ہے، حجر ہے، ہوا ہے، فضا ہے، باہر ہے، بر ہے، جو کچھ بھی زمینوں میں ہے، اے حضرت انسان رب العالمین نے یہ سب تمہارے لیے خلق کیا ہے۔ اس خالق کائنات نے زمین کی ہر چیز کو تمہارے لیے بنایا، روشنی ہے تو تمہارے لیے، قمر ہے تو تمہارے لیے، نور ہے تو تمہارے لیے، ستارے ہیں تو تمہارے لیے، انسان کے لیے سب کچھ بنایا۔ انسان کو کیوں بنایا ہے؟ انسان کو پروردگار عالم نے عبادت کے لیے پیدا فرمایا۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اے انسان ساری کائنات کی اشیاء تیرے لیے ہیں، تو چیزوں کے لیے نہیں ہے، تو گوشت کے لیے نہیں ہے، گوشت تیرے لیے ہے، پرندے تیرے لیے ہیں، پھل تیرے لیے ہے، دودھ تیرے لیے ہے، مویشی تیرے لیے ہے، چارہ تیرے لیے ہے، گندم تیرے لیے ہے، یہ سب کچھ تیرے لیے ہے، لیکن تو ان چیزوں کے لیے نہیں، تو اپنے مالک کو، خالق کو، رازق کو، رب العالمین کی عبادت کے لیے تجھے پیدا کیا گیا۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، انسان تجھے عبادت کے لیے خلق کیا گیا۔ پس چیزوں کو خلق کیا گیا انسان کے لیے، انسان کو خلق کیا گیا عبادت کے لیے۔ عبادت کو اللہ نے واجب قرار دیا ہے، عبادت کو واجب قرار دیا، اسی سورہ بقرہ کی آیات میں پروردگار عالم نے بیان کیا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم، اے حضرت انسان تم اپنے اس رب کی عبادت کرو جو تمہارا بھی خالق ہے، تمہارے آباء و اجداد کا بھی خالق ہے، سب کا خالق ہے، خالق کائنات ہے، تم اس کی عبادت و بندگی کرو۔ کیوں؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ پس چیزوں کو خلق کیا انسان کے لیے، انسان کو خلق کیا عبادت کے لیے۔ عبادت کا وجود اور عبادت کو اللہ نے جو واجب کیا ہے وہ اس لیے کیا ہے تاکہ تم متقی بن جاؤ، اہل تقوی بن جاؤ۔ جب متقی بن جاؤ گے تو تم غلام بن جاؤ گے امام المتقین مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے۔ جب تم متقی بن جاؤ گے، نوکر بن جاؤ گے امام المتقین کی، جنت جو ہے وہ تمہاری مشتاق ہو جائے گی۔ جنت میں تم حسنین کے رعایا بن جاؤ گے، جنت میں تم مولا متقیان کے
ان کی رعیت بن جاؤ گے اور جنت میں ان سرداروں کی اس حکومت میں تم زندگی گزار سکو گے۔ بس متقی کے لیے 5 صفات کو رب العالمین نے اس قرآن پاک میں حکمتوں بھری کتاب میں بیان کیا، جو کتاب تمام انسانوں کے لیے موعظہ ہے۔ سورہ توبہ کی وہ آیت ہے، اس میں پروردگار عالم نے بیان کیا، یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظہ، اے انسان تمہارے لیے یہ جو کتاب قرآن پاک ہے یہ بطور موعظہ ہے، وعظ ہے، نصیحت ہے تمہارے لیے۔ اس سے پاک حاصل کرو، اس سے نصیحتیں حاصل کرو، اس سے وعظ حاصل کرو۔ موعظۃ من ربکم، کہ تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارے لیے واعظ بن کر آ رہا ہے، موعظہ بن کر آ رہا ہے۔ وشفاء لما فی الصدور، جو کچھ تمہارے اندر ہے، جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے، یہ ہر بیماری کا علاج بن کر آیا ہے۔ شفا ہے اس میں، ایک ایک مرض، ایک ایک بیماری اور اس میں ایک ایک درد کے دوا اور شفا موجود ہے۔ وہ علیحدہ بات ہے کہ ہم اس سے شفا حاصل کرنے کی بجائے صرف اور صرف ہم نے اس کو زیارت کے لیے رکھا ہوا ہے، حالانکہ رب العالمین نے قرآن میں اس کا تذکرہ بار بار کیا۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، یہ کتاب قرآن پاک مومنین کے لیے رحمت بھی ہے، مومنین کے لیے شفا بھی ہے۔ اور فَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ، جو کچھ تمہارے اندر ہے، جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے، خواہ وہ تمہاری باطنی بیماریاں ہیں، خواہ وہ تمہاری جسمانی بیماریاں ہیں، خواہ وہ تمہاری روحانی بیماریاں ہیں۔ حسد کا علاج ملے گا تو قرآن سے، نفاق کا علاج ملے گا تو قرآن سے، بغض کا علاج ملے گا تو قرآن سے، کفر کا علاج ملے گا تو قرآن سے، شرک کی بیماری کے خاتمے کا دوا و دارو ملے گا تو قرآن سے۔ شفاء لما فی صدورکم، جو کچھ بھی تمہارے دلوں میں ہے یہ تمام تر بیماریوں کا علاج ہے۔ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور یہ اہل ایمان، صاحبان ایمان، مومنین کرام کے لیے ہدایت بھی ہے اور رحمت بھی ہے۔ جو ماہ مبارک کے رمضان قریب ہے، ماہ مبارک کے رمضان قرآن کی بہار کا موسم ہے۔ مولا متقیان، امیر المومنین، وارث قرآن، بلکہ قرآن ناطق فرما رہے ہیں کہ یہ مہینہ جو ہے رمضان المبارک کا مہینہ، یہ قرآن کی بہار کا موسم ہے۔ لِكُلِّ شَيْءٍ رَبِيعٌ وَرَبِيعُ الْقُرْآنِ شَهْرُ رَمَضَانَ، ہر چیز کی ایک بہار ہوتی ہے۔ عمر کی بہار جوانی ہے، اسی طرح موسموں کی بہار یہ مارچ کا مہینہ ہے، لیکن قرآن پاک کی بہار کا موسم رمضان المبارک ہے۔ اور کتنی عزت و عظمت اللہ نے عطا کی، حضرت انسان جتنا تو قرآن پاک ختم کر کے دوسرے مہینوں میں ثواب حاصل کرتا ہے، شعبان میں ختم کیا ثواب، اس کے علاوہ شوال میں کیا ایک ختم قرآن کا ثواب، ختم قرآن پاک کیا ذی الحجہ میں ایک ختم کا ثواب، جتنا اجر اور جتنا ثواب باقی مہینوں میں تجھے ایک ختم کا ملتا ہے، 30 پاروں کے تلاوت کرنے سے ملتا ہے، اتنا اجر و ثواب رب العالمین ماہ رمضان میں ایک آیت تلاوت کرنے سے عطا کرتا ہے۔ لہذا ماہ مبارک کے رمضان میں کثرت سے اس کلام پاک کی تلاوت کریں، پتہ چلے گا متقی کون ہے، پتہ چلے گا مومنین کون ہے، پتہ چلے گا مفلحون کون ہے، فلاح پانے والے کون ہیں۔ دعا کرتے ہیں کہ رب العالمین ہمیں کلام پاک قرآن مجید کی تلاوت کرنے، مفلحون بننے، متقی و پارسا بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ یا اللہ محمد و آل بیت محمد کا واسطہ